نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست اقدس میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگوں، عزیزوں، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام نے والدین کو صرف اولاد کی جسمانی پرورش کا نہیں بلکہ ان کی دینی، اخلاقی، نفسیاتی تربیت کا بھی ذمہ دار بنایا ہے۔ بہترین تربیت کی بنیاد محبت، شفقت، حسن اخلاق اور حکمت پر قائم ہوتی ہے۔ یہ بنیادی اساسی پہلو ہے اپنی اولاد کی نشو و نما، ان کی تزیین، تجوید اور ان کی رہبری، رہنمائی کا جو رول ہے، اس میں اہم یہ 6 چیزیں آتی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جسمانی پرورش، دوسری چیز دینی، تیسری اخلاقی، چوتھی نفسیاتی، اور پانچویں محبت و شفقت، حسن اخلاق۔ محبت و شفقت، اور چھٹویں حسن اخلاق۔ یہ جو ہے والدین پہ حق ہے، کس کا؟ بچے کا، کہ والدین یہ چیزوں کو اپنائیں اور بچے کی نشو و نما کرے، بچے کی نگہداشت کرے، بچے کے لیے راہیں ہموار کرے۔ اگر حسن اخلاق نہ ہو، محبت نہ ہو، شفقت نہ ہو اور تربیت ہو رہی ہے تو کیا ممکن ہے؟ یہ 3 چیزیں نکال دی ہے، شفقت، محبت، اخلاق۔ اب تعلیم بھی دے رہے ہیں، دین کی باتیں مسجد کو بھی ساتھ میں لے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے نفسیات کا معاملہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو بتائیے کیا یہ تربیت ہے؟ اب تربیت کا کون دعوے دار نہیں ہے؟ بولیے اپنی اولاد کی حد تک۔ ہو رہا کیا؟ کما رہی، لا رہی، اور اس کمائی کو ترتیب دے کے خرچ کرنے کے معاملے میں محتاطیت اتنی بڑھ گئی، نہ اولاد کے نفسیات دیکھنے کی طرف کچھ ہمارے کو وقت مل رہا ہے، اور نہ ہی اولاد کے اخلاقیات پر نظر رہ رہی ہے، اور ان کی پرورش کا اتنا بڑا المیہ بن گیا کہ کھلانے پلانے، فیسیں بھرنے، اور رہائش کے لیے اگر کرائے کا مکان ہے تو کرایہ دینے، اور اسی چکر کے اندر اتنا گر گئے ہیں۔ کب اخلاق چھٹ گئے، کب محبت ختم ہو گئی، شفقت کے انداز ہم میں سے کب رخصت ہو گئے، علم ہی نہیں ہے۔ بس کمانا، لانا، کھلانا پلانا، چھت دینا، بس اسی کے دائرے کے اندر ایک گھیں چکر بن کے انسان رہ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ پاک پروردگار حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، تو اولاد بھی آ گئی، عورت بھی آ گئی،
آگ سے بچاؤ۔ یہ جو خدشہ قرآن انسان کو پہلے سے متنبہ کرنے کے لیے بتا رہا ہے، یہ کس خدشے کی بات ہو رہی ہے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کمائی ہو رہی ہے، حلال کی روزی کما رہے ہیں، کیا بری ہوتے اس معاملے سے؟ یا اور کوئی حملے باقی رہتے تحفظات کے لیے، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے؟ ہاں بالکل رہتے، چونکہ نفسیات کا گہراؤ بھی بچوں کے اندر، اولاد کے اندر، عورت کے اندر بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ جب سے یہ موبائل، سوشل میڈیا ہاتھ لگائے، یہ حملے اور زیادہ تیز ہو گئے۔ تو بچوں کو تنہا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا تو کیسا کرنا، کیا یہ ایک اہم سوال بن گیا۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، آج کے جمعہ سے یہ پیغام ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اور آپ مل کر، کہ ہم اپنے بچوں کی نشو و نما کیسا کریں، اور اس میں ہم کو اللہ اور اس کے رسول کیسی فکر دے رہے ہیں۔ تو یہ آیت سب سے پہلے ہمارے لیے مقدمہ ہے، جس کے اندر ہم کو آگاہی ہر دو کو حاصل ہوتی ہے، اولاد کو بھی، باپ کو بھی، عورت کو بھی، کہ خو انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، واہلکم، اپنے اہل کو آگ سے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم کیا کرو؟ قو، بچاؤ، انفسکم، اپنی جانوں کو، وہ اہلکم، اور تمہارے اہل کو، اہل کو تو بیوی بچے سب آ گئے، کس سے؟ آگ سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین پر اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ خالی ہم جی لے رہے تو نہیں ہوتا، یہ بات آپ کا، ہمارا، سب کا مشاہدہ ہے۔ کوئی عقل، تدبر رکھنے والا، احساس رکھنے والا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، ہے نا؟ اگر ہم لپا ڈپی کے کام کرتے ہیں تو بچے سیکھ لیتے ہیں، اگر ہم جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی کے کام کرتے ہیں تو بچے سیکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہم سچائی پہ عمل کرتے ہیں، حسن اخلاق رکھتے ہیں، نرم روش رکھتے ہیں، صبر و تحمل رکھتے ہیں، تدبر سے پیش آتے ہیں، اور ہر فیصلے سے پہلے ہم زیادہ غور و خوض کرتے ہیں، تو بچے یہ بھی بولیے سیکھتے ہیں۔ تو ہمارا آئیڈیل ہے، ہم بچوں کے لیے، والدین کیا ہے؟ بچوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ سب سے پہلے ان کی نگاہ جو پڑتی کس پہ پڑتی؟ کردار پہ پڑتی، تو ماں باپ کے، ہے نا؟ اگر ماں باپ کسی کی باتیں لے رہے ہیں تو یہ باتیں لینا کیا ہے؟ امانت ہے۔ مجلس کی باتیں کیا ہوتی؟ امانت ہوتی۔ آپ کے پاس کوئی آیا، مشاورت کیا، اور آپ مشورہ دیے، مشورے پہ عمل بھی کر لیا، آپ اس کی باتیں رکھ لیے، ایک ایسی جگہ لے آ کے اس کا راز کھول دے رہے ہیں جہاں کھولنا نہیں ہے، یہ اچھی اخلاق ہے؟ بولیے، اس سے بچہ کیا سیکھتا؟ آپ سمجھ پا رہے ہیں نا کہ آپ کے سامنے کوئی آیا بھئی ہمدردی لینے کے لیے، عام زندگی ہے نا، آتے لوگ، اور گھر میں بچے ارد گرد میں رہتے ہیں، کوئی پانی لا کے دیتا بچہ، کوئی چائے لا کے پلاتا، قریب میں رہتے ہیں، کبھی ملاقات کرنے کے تو دیکھو آپ بچے خدمت کے لیے رہتے ہیں۔ تو بچے خالی خدمت نہیں کرتے، کرتے کرتے دیکھتے کہ باوا کیا کر رہا، باوا سے ملنے آنے والے کیا کر رہے ہیں، تو اس میں بھی سیکھ ہے ان کے لیے۔ تو ہم یہ حساسیت رکھنا کہ بچوں کو دیکھنے والا ماحول کیسا ہونا، ان کے مستقبل کا ضامن ہوتا، وہ ان کے مستقبل کا ضامن ہوتا کہ انہوں آگے اپنی زندگی کی روش کیسے تیار کریں۔ تو جو والد دیانتدار نہ ہو، سماج کے بعد خیانت کرنے کا کردار رکھتا ہو، اولاد کیا کرتی؟ وہی سیکھتی۔ ارے یہ کرنے کا ایک زندگی کے حربے ہے، سمجھتے اس کو۔ تو اب سب سے بڑا یہ قصور اکثر فیملیوں میں ہو رہا، اکثر انسان کے کردار میں ایسا ہو رہا کہ امین نہیں بن رہی۔ امانت داری کا مطلب کوئی رکھائی گئی شے کوئی محفوظ کر کے دینے کا نام امانت دار نہیں ہے۔ اگر کسی کی کوئی آ کے آپ کے سامنے اپنی بھڑاس نکالتا ہے، اپنے معاملے رکھ دیتا ہے، اپنے مشاورت کے لیے کوئی چیزیں بیان کر دیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں امانت،
خیانت نہیں کرنا ہے، کسی اور کو آگے بولیے اس کی باتوں کو شیئر نہیں کرنا، کوئی ہلو چالو بنا کر کے ہیلا بنا کے بولا نہیں وہ میں مشورہ کر کے تم کو بولنے کے لیے سوچ رہا تھا، نہیں، آپ مشورہ دے سکتے دے دینا، نہیں دے سکتے تو معذرت کر لینا، بولنا بھائی اس کے بارے میں میرے کو آتا پتہ نہیں ہے، میں آپ کی رہبری نہیں کر سکتا۔ یہ بولنے کے بعد میں بھی یہ بات مسلمہ ہوتی ہے کہ جو باتیں آپ کو سنائی گئی ہے وہ کیا ہے، آپ کے پاس امانت ہے، کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ آج کل ہو رہا کیا معلوم، اچھی نیت بتا رہی مگر اچھی نیت نہیں رہتی، وہ کہاں سے رہتی بولیے آپ، کسی کی بات سن کے کسی اور سے مشورہ کرنے کے لیے کسی اور کے سامنے بھاڑا پھوڑ دے رہے ہیں، کسی کا نام لے کے، بھائی عبداللہ عمر ایسا آئے تھے، ایسا کیا، ایسا ہوا، ایسا کیا کرنا۔ اب عمر پکڑے بولے بھائی آپ کو ہم آئے تھے، آپ ان کو ہی کچھ سنا ہے، ارے نہیں انہوں میرے سے زیادہ جانے والے پوچھ کے تم کو بولنے کے لیے کرا۔ یہ دیانت داری نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ آپ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو جو بھی زید عمر بکر آپ کے پاس آئے ان کو بولنا کہ جناب میں اس سے بہتر مشورہ میرے سے زیادہ انہوں دے سکتے، اگر آپ چاہیں تو ان سے شیئر کر سکتے، انہیں اجازت دیے، انہوں بولے تو تب آپ پھر آگے کارروائی کرنا۔ ایسا یہ مثال دیا تھا، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیزیں بھی بچے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسا لے رہے ہیں، کیسا کس سے شیئر کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت بڑی معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہے، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، بولے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ اب آج کل بیماریاں آ گئی، بہت سارے شوگرز کے مریض ہو رہے ہیں اور بہت سارے نفسیاتی بیماریاں آ رہی ہیں، گھٹنوں کا درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، تو اس میں لوگ کوتاہی ہو رہی نمازوں سے، آپ کی ہو رہی ہے، مگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ آپ اگر ایک عمر کے بعد، ایک وقت کے بعد، 50 سال کے بعد ایسے کچھ چیزیں ہو رہی ہے، 40-50 سال کے بعد ہو رہا ہے انسان کو، تو آپ اپنی کوتاہی کو بچوں کو رخصت نہیں دے سکتے، آپ بچوں کو آگاہ کرتے رہنا۔ کیوں؟ آپ کا معاملہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو کیا کرنا، اچھی نصیحت کرنا ہے، اچھے اخلاق دینا ہے اور دین سے بھی جوڑنا ہے اور ان کو نفسیات کا بیمار نہیں ہونے دینا ہے۔ نمازیں ترک ہونے سے بچے نفسیات کی بیمار جلدی ہوتے ہیں۔ نمازیں کیا کرتی، بندے کو بیدار کر کے رکھتی، تازہ دم رکھتی، ذہنی خلفشات سے نماز کیا کرتی، بچاتی، نماز ہر برائی سے بچاتی انسان کو۔ تو نماز کا پابند ہونا اور کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ پابند کسی عذر سے نہیں ہو رہے تو اولاد کو پابند کرنا ہی کرنا ہے، اس سے راہ فرار آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ دو آیتیں ہو گئی، ابھی حدیث ہے پاک، کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتہ، تم ایک دوسرے کے نگران کار ہو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے ایک دوسرے کا۔ کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مطلب باپ اولاد کا نگہبان ہے، بیوی شوہر کی نگہبان ہے، شوہر بیوی کا نگہبان ہے، اولاد ماں باپ کی نگہبان ہے، کوئی اس سے بچے ہوئے نہیں ہے۔ غفلت کس سے بھی ہو سکتی، اگر والد سے خطا ہو رہی ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اولاد آگاہ کرنا ہے، بابا جان یہ راستہ صحیح نہیں ہے، شاہد آپ غور کریں، آپ کی تربیت سے ہم کو آنکھ ملی، ہم اس سے دیکھ رہے کہ اس میں غفلت ہو رہی شاید آپ سے، ایسی تربیت اگر ہو گئی، اتنی آزادی بچوں کو مل گئی اور ماں باپ بھی بچوں کو، بابا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم جو چیزیں دیے تم کو وہ چیزوں میں یہ کہاں سے آ رہی ہے، شاید کہیں روش بدل تو نہیں رہی ہے، اگر کچھ فائدہ ہے تو بتاؤ، ہم بھی اس کو فالو کریں گے۔ کیا اچھا انداز رہیں گا ایسا، اتنی فراغی گفتگو میں اتنا معیار ہمارے اندر ہے کیا، ایسا ہم کر رہے ہیں کیا؟ اگر کر رہے ہیں بہت خوب، بہترین طریقہ ہے، اور یہی طریقہ بالکل نگہبانی کا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول فرمانے کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ پوچھنے والا ہے کہ بھئی باپ سے بیٹوں کی تربیت کیسا کرے، بیٹوں کو تم باپ سے پرورش لیتے وقت توجہ، تم کو فہم فراست آ گئی، آج کل بچے ماشاءاللہ علم سے آراستہ ہو رہے ہیں، تو جو چیزیں ہمارے زمانے میں نہیں تھی اب یہ زمانے میں ایڈوانس ہو گئی، اے آئی کا دور ہے نا بھائی، اب اے آئی وہ تو ترقی پسندی سمجھ رہے نا، بہت ساری انٹیلیجنس ایسی ہو گئی کہ بہت دور دور کی باتیں ان کو خرید سے مل جا رہی، جیسا مثال کے طور پہ ہمارے دور میں
PDF کا دور نہیں تھا، کتابیں ملتی نہیں تھی آسانی سے. ایک ایک کتاب کو مہینوں سالوں بعد وقت کیا ہوتا تھا، 6 مہینے باقی رہتے تھے امتحانات کو جب کتابیں حاصل ہوتی تھی نہیں مل کے. کتابیں نایاب ہوا کرتی تھی، آنے میں، ٹرانسپورٹ میں، اس میں بہت دقت ہوتی تھی. اب آج کل تو کھولتے ہر کتاب مل جا رہی ماشاءاللہ سے. تو دور بدل گیا. یہ 30-35 سال کے عرصے میں کافی چینجز آ گئے. تو صرف یہ کتابوں کے اندر نہیں آئے، ہماگیر طریقے سے چینجز آئے جس کو آپ بیان بھی کر سکتے ہیں، بیان کرنے کی بعض چیزیں قابل بھی نہیں ہے. تو جو قابل نہیں ہے ادھر تو جانا نہیں ہے، جو قابل ہے اس میں ایڈوانس ہونا چاہیے. یہ نعمت ہے اللہ کی، جیسا فون ہے ایک نعمت ہے اللہ کی، اس کو اچھا استعمال کرے نفع. 1% اس میں برائی ہے، اگر استعمال کرے خطا. گرفت قو انفسکم، ادارے میں آ رہے ہیں، بچاؤ اس سے، خود بھی بچاؤ اور اولاد کو بھی بولیے بچاؤ. تو ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن ونحل والدہ، کس باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا. تو اچھا ادب اخلاق دینا اولاد کو والد کی کیا ہے، ذمہ داری میں آ گیا. گفتگو کے آداب سکھانا، اگر بچہ غلط بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا، ضرورت پڑی تو ڈانٹنے کی عمریں بھی ہیں، ڈانٹ بھی دینا. اس کو رخصت نہیں دے سکتے آپ. ارے میرا بچے کو کچھ بھی بول دیں گے، میں تنبیہ کروں گا، معلوم ہوا تو خطا مان لیے تو پھر بار بار آئیں گے. ایسی سوچ بھی آ رہی ہے انسان کو، مگر اس سوچ سے بچوں کا نقصان ہم بولیے ہرگز نہیں کر سکتے. پھر بتایا گیا اولاد کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اپن ٹائم ہی نہیں ہے، وہ رہے سب کر سکتا ہوں، بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا ہوں. تو یہ کیسی پرورش ہوئی، یہ کیسی تربیت ہوئی؟ بنانا ہے ہم کو، ذمہ داری ہے. جیسا کمانا ضروری ہے، حلال کی روزی کمانا جیسا ضروری ہے، ویسے ہی بچوں کے ساتھ وقت کا گزارنا بھی ضروری ہے. بچوں کی باتیں سننا بھی ہے اور بچے بھی سنانا چاہیے. آج کل بچے اماں باپ سے چھپاتے، دوستوں سے شیئر کرتے، ایسا ہو رہا. کہیں کو اس کی بھی علت ہے، ماں باپ کو امین نہیں پائے، ماں باپ کو دیانت دار نہیں پائے، ماں باپ پہ بھروسہ ختم ہو گیا تو دوسرا راستہ ڈھونڈتا. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا، ایسے ہم بن رہے نہیں بن رہے، یہ بھی دیکھنا ہے. بچہ بولنے آیا تو اس کی پوری بات سنے بغیر اس کو کٹ کر دے کے اس کو اتنا وہ کر دیتے، ذلیل کر دیتے، ایسا کچھ کر دیتے کہ بہت بڑا ہنگامہ کھڑے رہتے. ایسا ہو رہا بعض گھروں میں. تو یہ طریقہ کار تربیت کا ہرگز حصہ نہیں ہے. اسے ہم کو ذرا وسعت نظری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم ذہن بڑا نہیں کریں گے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. ان سے مناسب معاملات میں مشورہ کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے. ایک اچھی حکمت کی بات بتائی گئی کہ بتایا گیا اقتربوا من ابنائکم وشاورہم واکسبوہم قبل ان تقصروہم. یہ بہت حکمت والی بات بتائی گئی. اور ان 4-5 جملوں میں پہلا جملہ اقتربوا من ابنائکم، دوسرا جملہ وشاورہم، تیسرا جملہ واکسبوہم، چوتھا جملہ قبل ان تقصروہم. یہ 5 جملے اگر آپ سمجھ گئے تو تربیت کا نظام آپ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور بچوں کو نقصان نہیں ہونے کی پوری ذمہ داری، بس یہ 5 کام کر لینا. پہلا کام کیا بولے، اقتربوا، قریب ہو جاؤ، اتنا کلوز ہو جاؤ کہ بچہ سب سے چھپائے مگر آپ سے چھپنے نہ پائے. اس کو اپنے آپ میں حیا رہنا، ارے میں کیسا چھپاؤں ماں پاپا سے، اماں سے، ان کو تو بولنا ہی پڑے گا. کوئی سا بھی معاملہ ہو اس کا ڈسکشن کرنا ہے تو وہ کرنے کے لیے فری ہو کے آپ کے پاس آ جانا. اتنی اسٹیبلیشن اور اتنا جو ہے نا رابطہ رکھنے میں اتنا معیار اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو اتنا کلوز کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا جملہ من ابنائکم، اپنی اولاد کے ساتھ. دوسرا جملہ کیا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ. کس سے فری ہونا آپ کو، تب بولیے اولاد کے ساتھ. آج کل ہم فرینڈ شپ میں کلوز ہو جا رہی ہیں، عجیب طریقے سے نئے ہونے والوں سے کلوز ہو جا رہی ہیں. یہاں تو کلوز ہونا ہے،
کس سے؟ اولاد سے۔ پھر وشاورہم، ان سے مشورہ کرو۔ اب کلوز ہونے کے لیے سب سے اچھا کیا ہے؟ گھر کے معاملات ہے۔ ایک عمر کے بعد بچوں سے بات کرنا چاہیے، بھائی یہ معاملہ کیسا طے کریں گے۔ اس کے بعد بھائیوں سے بھی کرو، ماں باپ سے بھی کرو، اپنے ماں باپ ہے تو، مگر بچے بڑے ہو رہے ہیں، 15-20 سال کے ہو گئے تو ان سے بھی مشورہ کرنا ان کا حق ہے، ان کو محسوس کرانا کہ تم اب معیار پہ آگے بیٹھے، تم بھی مشورہ دینے کے اہل بن گئے، تم بھی مشورہ دو۔ تو اس سے ہوتا کیا؟ بچوں میں ایک اسٹیمنا پیدا ہوتا، بچے محسوس کرتے اپنے مرتبے کو، اپنے درجے کو، کہ ہمارا سے بابا پوچھ رہے ہیں۔ ایک احساس ان کے اندر کمتری ختم ہو کے ایک عروج والی کیفیت خود بخود انکلوڈ ہوتی، پیدا ہوتی ان کے اندر کہ بابا ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں۔ پھر وَاقْسِبُوهُمْ، ان سے مشورہ کرو، ان کے دل جیت لو، انہیں اپنا بنا لو۔ کیا کرو؟ وَاقْسِبُوهُمْ، بعض معاملے میں انکریج بھی کرنا، ہاں یہ کام اچھا کرے۔ مثال اگر بچہ کوئی اچھی کامیابی کا کام کرا تو سراہنا اس کی کر لینا، ہاں یہ کام ہے تو اچھا کرے، میں خوشی ہوئی آپ کے کام سے۔ اور بچے بھی سمجھنا کہ کیسے کیسے انداز سے، کیسے کیسے اشاروں سے ماں باپ سراہنا کر رہے ہیں بچوں کی۔ ایسا کیا ہو رہا ہے بعض وقت، کیا ہو رہا ہے، کوئی بچہ اچھا نکل گیا، ذہین، ذکی، ہوشیار، اس پہ فوکس کرے ماں باپ، اس کو بہت زیادہ توجہ دیے، تو وہ آپ سے باہر بھی ہوتا، اس کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہنا۔ اگر اپنے سے بڑے کچھ اور بھی لوگ ہیں تو ان سے تجاوز نہیں کرنا، وہ سیکھنا چاہیے کہ جب باپ ہو کے اتنی نیچے آ کے میں کوئی اتنا شفقت اور اتنی محبت و الفت دے سکتا تو میرا بھی کام ہے کہ میں اپنے بڑوں کو سمجھ کے احترام اکرام کروں۔ لوگوں کو کیا ہے، اکرم الناس من منازلتہم، یہ تعلیم ہے رسول اللہ کی کہ لوگوں کی عزت ان کے مرتبے کے لحاظ سے کرو۔ اسی لیے دیکھیے آپ، ہم عام آدمی سے الگ ملتے ہیں، امام صاحب سے الگ ملتے ہیں۔ یہ خود بخود ہے نا، منزل معلوم ہوا تھی یہ کیسا ملنا ہے۔ عام آدمی سے ملنے کا انداز ہمارا الگ رہتا، مسجد میں آئے تو مؤذن صاحب سے بھی ہمارا ملنے کا انداز ذرا محبت بھرا رہتا، نہیں کیونکہ مسجد کے لوگ ہیں بلکہ۔ تو ایسے ہی یہ گھر کے اندر بھی بڑوں کا ادب رہنا چاہیے، بڑوں کا احترام ختم نہیں ہونا۔ 1 سال کا بھی کوئی بڑا ہے تو اس کا اکرام واجب ہے چھوٹے پہ، اور بڑے کا کام ہے شفقت کرنا چھوٹے پہ۔ ہر دو کی ذمہ داری ہے۔ 1 وے روڈ کب تک چلتی؟ ایک حد تھی، روڈ بنی تک، روڈ بنی بھی تھی کے بعد میں روڈ اگر 1 وے چلے تو نہیں چل سکتے آپ، 2 وے روڈ ہے تو 2 وے چلنا ہے نا۔ تو یعنی شفقت دینے والا بڑا، احترام کرنے والا چھوٹا۔ تصور بن گیا تو چھوٹا احترام کرنا تو بڑا شفقت سے اپنا بخالت نہیں کرنا، شفقت بھی اچھی کرنا ہے نا۔ تو پھر بولے قبل ان تقصروہم، اس سے پہلے کہ تم انہیں کھو دو۔ یہ 4 باتیں جو اوپر بتائے، 5ویں بات بولے اس سے پہلے، ان کھونے سے پہلے تم کیا کرو؟ ان کو وقصبوہم، ان کے دل جیت لو، انہیں اپنا بنا لو۔ تو کھوتے کیسا؟ ایک عمر کے بعد کیا ہوتا، تنہائی کی کیفیتیں بچوں میں آنے لگتی، وہ باتیں کھلا ہم سے کرنا تو ہم ان کی تنہائی دور ہونے کے راستے بنا سکتے۔ وہ ہم سے نہیں کر کے کسی اور جگہ کرے تو ان کی تنہائی کا ساتھی بن کے وہ کسی اور طرف لے کے چلے آتا، اور ایسا ہو رہا ہے اس عصر حاضر میں۔ اس لیے بولے اللہ کے رسول کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیت۔ اب سمجھو، اب دیکھو، اب یہ پوری باتیں جو ایک خاکہ مل گیا نا ہمارے کو، ہمارے بچے کہیں کو چلے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا، سمجھ آئی بات؟ یہ 5 جملوں سے حکمت کی باتیں تھی بھائی یہ۔ اب رسول اللہ کے قول کو دیکھیے کہ پہلے بول دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایک دوسرے کے نگرانی کرو، اور ایک دوسرے سے پوچھا جائے گا، تم برات حاصل نہیں کر سکتے، نہیں میں باوا تھا، کمانے میں تھا، میں کمانے سے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، میں دیکھ نہیں سکا، یہ سب چیزیں یہاں بول سکتے آپ، ہے نا؟ دنیا میں بول سکتے، رب کے سامنے بول سکتے کیا؟ ذمہ داری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تم کو امین بنایا، اولاد کا بھی امین بنایا، آپ محافظ ہیں عورت کی عصمت کے، اولاد کے تحفظات کے۔ تو اس کے لیے آپ کو گروتھ کرنا ہے اپنے آپ میں۔ اگر کمی ہے کوئی چیز کی کہ آپ فراغ دل نہیں ہے تو فراغ دل بننا ہے، تنگ نظر ہے تو وسعت نظری دینا ہے۔ تو عزیزو اور بزرگو، وقت ہمارا بڑا تنگ رہ رہا ہے،
2 جمعہ سے ٹائم بڑھ رہا تھا تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم اب آگے گفتگو چھیڑے تو پھر ایک لئے بننے کی امکان ہے، تو میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں اور اس امانت کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو یہ جو قیمتی حالات کے حساب سے فکر معنی خیز جو الفاظات اور جو بھی فکر ہم کو ملی ہے مولا، اس کو راسخ طریقے سے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے اولاد کی نگہداشت کرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اولاد کو والدین کا احترام کرنے والا بنا۔ مولا حکمت سے، تدبر سے جو تربیت کرنے کا سلیقہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے ذریعے ہم تک پہنچایا، مولا اس کو قبول کر کے اس پہ عملی جامہ پہنا کر زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرما۔ عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔